الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہم 12 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ رکھیں گے، اس کے بعد اس کی تفسیر۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ ان کا 1/4 حصہ بیویوں کا ہے، بشرط یہ کہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد، مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 جو ہے، یہ سورہ نساء کی بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہم نے کی، آیت نمبر 11، وہ بھی، اور یہ والی آیت۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سب کو ایک بات دل میں بٹھانی ہوگی کہ اسلام میں میراث صرف مال کی تقسیم نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی ہے، انصاف ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور والدین کے حصے خود مقرر فرمائے، اور وہاں ایک اصول بار بار آیا تھا، اور وہ اصول کیا تھا کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ پہلے قرض ادا کرو، پھر وصیت پوری کرو، پھر اس کے بعد میراث تقسیم کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بیٹا بیٹی کے حصے بیان فرمائے، اسی طرح ماں باپ کی بھی بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، وہ سب بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں، خاص طور پر میاں بیوی کے حصے ذکر فرمائے کہ جب شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو شریعت ہمیں فوراً ایک ترتیب دیتی ہے، ترتیب کے اعتبار سے وراثت کا بٹوارا ہو، اور اس آیت میں اب 3 اہم اصول بیان ہوں گے۔ 3 اہم اصول۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اگر کسی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی کے مرنے والے کے باپ دادا زندہ نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو تو اس کو کتنا ملے گا، یعنی کہ اس کی طرف سے کس کو کتنا ملے گا۔ تو یہ آیت ان 3 بڑے حصوں کو بیان فرماتی ہے، اور سب سے پہلے حصے کی طرف ہم جائیں گے، وہ ہے بیوی کا حصہ۔ اب فرض کریں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، یعنی کہ 8واں حصہ۔ تو اولاد اگر نہیں تو چوتھائی حصہ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ۔ تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب ذمہ داری بچوں کی ہو گئی ہے، ان میں بھی حصے جائیں گے اس وجہ سے۔ تو یہ بات تو یہاں پہ ہو گئی کہ اگر اولاد نہیں تو چوتھائی حصہ، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایک بیوی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو تو اگر کوئی شوہر کی اولاد نہیں، ایک ہی بیوی ہے تو 1/4 حصہ ملے گا، جیسے بھی بیان ہوا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ 1/4 حصہ، وہی چوتھائی حصہ سب میں تقسیم ہوگا برابر۔ اسی طرح اگر اولاد موجود ہے، بیٹا یا بیٹی،
تو بیوی کو تو 1/8 حصہ ملے گا، لیکن اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر وہ 1/8 حصہ تمام بیویوں میں برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا بیوی کا حصہ۔ اب اس کے بعد آتے ہیں شوہر کے حصے کی طرف۔ اب ایسے سچویشن میں جب بیوی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں، اگر اولاد نہیں موجود تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور یہاں بھی وہی اصول کہ اگر اولاد ہو تو حصہ کم بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے پھر مزید مال جو ہے وہ تقسیم کرنا ہوگا۔ تو بہرحال شوہر بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو اگر اولاد نہیں تو آدھا حصہ، اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر چوتھائی حصہ ملے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ جیسے بتایا کہ اس میں 3 حصے بتائے، تو اس میں بیوی کا حصہ ہو گیا، شوہر کا حصہ ہو گیا۔ اب تیسری بات جو یہاں پہ بیان فرمائی ہے وہ ہے کلالہ۔ یعنی کلالہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی اب وراثت جو ہے اس کو تقسیم ہونی اس کی میراث، لیکن کیونکہ اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جس کے والدین کے بھی انتقال ہو چکا ہو، یا ایسی عورت جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، تو ایسے سچویشن میں پھر ہم اس کے مال کو کیسے تقسیم اور کہاں تقسیم کریں گے؟ جیسے کہ اکثر خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی ہوتی، یا بالکل تنہا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ جا چکے ہوتے ہیں دنیا سے، اولاد ہوتی نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس میں 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر اس مرنے والے کا صرف ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو۔ دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں ایک بہن بھائی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوں بہن بھائی، تو وہ سب تیسرے یعنی کہ 1/3 حصہ برابر شریک ہوں گے۔ یعنی جتنے بہن بھائی ہوں گے ان سب کو 1/3 برابر تقسیم کریں گے۔ اور اس آیت میں جو فرمایا ہے نا کہ بیوی کا حصہ اور جو شوہر کا حصہ ہے، کلالہ کا جو بھی ذکر فرمایا، تو ان میں سب سے پہلی جو بات جو حکم بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر وصیت پر حکم جو ہے کام کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کے وارثوں کے درمیان تقسیمیت ہوگی۔ اور یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ غیر مضارن، کہ وصیت کرنے والا نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر مرنے والا جان بوجھ کر ایسی وصیت کر جائے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ مطلب ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے میں یوں سمجھاتی ہوں کہ کسی نے وصیت کی کہ میرے وارثوں کو کچھ نہیں دینا، سب فلاں کو دے دینا، یا پھر کسی نیک کام میں آدھا بٹوارا کر دینا، آدھا حصہ ان کو دے دینا، باقی سارے کام کہیں اور دے دینا۔ اب یہ وصیت کسی نہ کسی اینگل سے تکلیف پہنچائے گی، تو ایسے سچویشن میں وصیت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی غصے کی وجہ سے وہ جاتے جاتے اپنا پورا کا پورا مال جو ہے وہ کسی اور کے نام کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کو تو میں نہیں دوں گا مگر میں کسی اور کو دے دوں گا۔ تو یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ تو بہرحال کسی نے اگر وصیت کے نام پر ظلم کیا تو دنیا میں تو کاغذ پر تو زبردستی کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مضارن، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی وصیت یا معاملات سے کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وصیتم من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ قرض، وصیت، وراثت کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا، تو یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اللہ کی وصیت سب سے بڑی وصیت ہے، سب سے عظیم وصیت ہے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے اللہ کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر نیت کو جانتا ہے کہ تم کس حکمت کے ساتھ تم اس کو کر رہے ہو، اور کس میں کتنی کوتاہی کرو، کس عمل میں تمہاری خوش دلی ہے اور کس چیز میں نہیں۔ اور وہ حلیم ہے،
یعنی کبھی کبھی تو وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ گناہ گار اپنا توبہ کر لیں، اور پھر وہ اپنے وقت پر مجرم کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی گرفت کوئی نہیں بچ سکتا اس کی گرفت سے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 12۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 13۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری بہتی ہوئی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اب سورہ نساء کی ہم نے آیت نمبر 11 جو پچھلے دفعہ ہم نے رکھی، پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 ہم نے اس کا تفسیر رکھا ہے۔ ان دونوں آیات میں یعنی کہ 11 اور 12 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے بیان فرما دیے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں فرما دیا کہ بیٹے بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، کتنا حق ہے ان کا، ماں باپ کا حصہ کتنا ہے، شوہر اور بیوی کا حصہ کتنا ہے، یہاں تک بہن بھائی کا حصہ بتا دیا، اور قرض اور وصیت کا معاملہ بھی کیسے ہوگا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، اللہ کی بنائی ہوئی سرحد، اور اللہ کی سرحد کو عبور کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج ہم دنیا کے سرحدوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی زمین بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، ہم قانون کا ڈر رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن افسوس جب اللہ کی حد آتی ہے تو ہم اسے ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ تل کا حدود اللہ، کہ خبردار یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہاں اپنی نہیں چلانا، یہاں تمہارے خاندان کا دباؤ نہیں چلنے والا، نفس اور لالچ نہیں چلے گا، یہاں تو صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کی حدوں کا خیال رکھا، اللہ آخرت میں اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے کہہ دیا کہ یا اللہ مال میرے ہاتھ میں ہے مگر حکم تو تیرا ہے، اللہ اسے جنت دے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کا مال تو چند دنوں کا ہے، زمین رہ جائے گی، گھر رہ جائیں گے، بینک بیلنس رہ جائیں گے، لیکن جو اللہ کا حکم پر یا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ جنتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا کی تو چند دن کی زندگی ہے، اب اس میں یہ سوچنا ہے کہ کیا چند گز زمین کے لیے میں جنت کا راستہ کھو دوں، کچھ پیسوں کے لیے اللہ کی حدود توڑ دوں؟ آپس میں افراتفری اور جو ناانصافیاں چل رہی ہیں خاندانوں میں، جو ضد چل رہی ہے، قیامت کے میں کیا جواب دہ نہیں بنوں گا اس کا؟ تو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ یعنی یہ دنیا کا کوئی باغ نہیں ہے، دنیا کو کوئی محل نہیں، کوئی دنیا کی کوئی لگژری یہ زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی جنت ہے، ایسی جنت جس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ انصافی ہوگی، نہ بے انصافی ہوگی، نہ حق تلفی ہوگی، وہاں صرف اللہ کی رحمت ہوگی، سکون ہوگا، عزت ہوگی، ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ دنیا میں انسان کچھ مال کے پیچھے بھاگتا ہے، کچھ کبھی جائیداد کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی حصوں کے پیچھے، کبھی قبضے کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے اگر تو میری حدوں کا خیال رکھے گا میں تجھے اس سے کہیں بہتر عطا کر دوں گا، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت تو عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے۔ آج مال ہے کل نہیں ہے، آج گھر ہے کل کسی اور کا ہے، آج طاقت ہے کل کمزوری آ جائے گی، آج انسان حکم چلا رہا ہے کل خود قبر میں اتر جائے گا۔ لیکن جنت نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ کامیاب تو وہ ہے جو بڑی سی گاڑی میں
بڑے سے گھر میں داخل ہو، کاروبار ہو، جائیداد ہو، بینک بیلنس کا مالک ہو، دنیا کہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ تو یہ ہے آیت نمبر 13۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 14۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 14 کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کی ہوئی حدوں کو تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب اس سے ابھی جو ہم نے آیت ابھی بھی پڑھی تھی، اس کے ترجمہ اور تفسیر ہم نے رکھا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتوں میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن فوراً اس آیت میں اسی کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری تصویر دکھا دی۔ ایک طرف اطاعت ہے اور اس کا انجام جنت، دوسری طرف نافرمانی اور اس کا انجام آگ۔ ایک طرف اللہ کی حدوں کی حفاظت اور دوسری طرف اللہ کے حدودوں کو توڑنا۔ تو یہی ہے اصل امتحان، خاص طور پر وراثت کے معاملے میں، جہاں انسان کا دل مال کی طرف کھنچتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ حصہ نہ دو، یہ مال بس رکھ لو اپنے پاس۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یہاں لفظ جو آئے نا یعصی کہا ہے، یعنی نافرمانی، حکم توڑنا، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانا۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو جائے، پھر بھی انسان اپنی ضد، اپنی نفس کی ترجیح دے گا، تو یہ سب سے خطرناک مقام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے مگر وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، سال گزر جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے وارث بھی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن مال تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن صرف اندھیرا ہوگا۔ تو اسی لیے وارثوں کے حقوق جو ہیں، ان کے حق میں احتیاط کریں، کسی کا حصہ روکنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلم کے ساتھ ایک بالش زمین بھی لی، ایک بالش زمین، قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یدخلہ نارن، کہ اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، یعنی وہی مال جس کے لیے انسان دنیا میں لڑتا ہے، وہی زمین جس کے لیے بہن بھائی دشمن بن جاتے ہیں، وہی زیور جس کے لیے دلوں میں کینہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی سے حاصل کیا تو یہ مال دنیا میں شاید ہی فائدہ دے سکے، لیکن آخرت میں آگ کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ واللہ عذاب مہین، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس رسوا کرنے والے عذاب سے بچا، ہمیں اپنی حدوں کو توڑنے والے سے بچا دے، ہمیں کسی کا حق دبانے سے بچا، ہمیں مال کی محبت میں اندھا ہونے سے بچا لیں، اور ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا سے تیرے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر کے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔